الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کے درس سے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں ان کا تعلق علامات کبریٰ سے ہے، یعنی قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں ان سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے دجال کا ظہور۔ علامات کبریٰ میں سے ایک اہم علامت دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرایا اور اس کی بعض نشانیاں ذکر فرمائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کے فتنے سے بچ سکے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدجال اعور العین الیسری جفال الشعر معه جنت و نار فنارہ جنہ وجنتہ نار۔ دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، اس کے بال بہت زیادہ ہوں گے، اس کے ساتھ جنت و دوزخ ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت دوزخ ہوگی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے 2934 پر۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یقیناً دجال کے متعلق زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک میں سفید پانی ہوگا جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور دوسری میں آگ بھڑک رہی ہوگی اور وہ بھی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ لہذا کوئی شخص جب اسے پا لے تو وہ اس نہر کو جائے جس میں اسے آگ نظر آ رہی ہو اور اس میں وہ خوب ڈبکیاں لگائے اور اپنا سر اس میں جھکائے اور پانی پیے، کیونکہ اس کا پانی ٹھنڈا ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس آنکھ پر ایک موٹی سی جلد ہوگی جو اسے ڈھانپ رہی ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر خواندہ و ناخواندہ مومن پڑھ سکے گا۔ یعنی مومن چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، وہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان جو کافر لکھا ہے اس کو پڑھ لے گا۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے 2934 پر۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق وفی روایہ امرؤ اکبر من الدجال۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا آدمی کوئی نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ دجال روئے زمین پر ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من بلد یطؤہ الدجال الا مکہ والمدینہ۔ دجال سوائے مکہ اور مدینہ کے باقی تمام شہروں میں جائے گا۔ اوپر کا حدیث 2946 پر ہے اور یہ 1881 بخاری شریف اور مسلم کی 2943 پر آئی ہے۔ اور دجال کے بارے میں کہ وہ سب سے بڑا ہوگا، یعنی اپنے کاٹھ اور اپنی لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے یہ حدیث 2946 پر آئی ہے مسلم شریف میں۔ بعض روایات میں بیت المقدس اور جبل طور کا ذکر بھی ہے کہ وہاں بھی دجال نہیں جا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علامتہ یمکث فی الارض 40 صباحا یبلغ سلطانہ کل منہل لا یأتی 4 مساجد الکعبہ ومسجد الرسول
والمسجد الاقصى والطور واسنادہ صحیح رواہ احمد۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق ان 40 میں سے ایک دن سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اور یہ 4 مسجدوں تک نہیں پہنچے گا، کعبۃ اللہ یعنی مسجد حرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی، اور مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں جو ہے، اور اسی طرح وہ جبل طور، وہاں پر بھی کوئی مسجد ہوگی جہاں تک وہ پہنچ نہیں سکے گا۔ مسند احمد کی جلد 5 صفحہ 364 کی حدیث ہے۔ دجال کے فتنہ سے بچنے کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پیش خدمت ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، وفی روایہ آخر سورۃ الکہف، رواہ مسلم 809۔ جس شخص نے سورۃ الکہف کے شروع سے، ایک روایت میں سورۃ الکہف کے آخر سے 10 آیات کو حفظ کیا، اسے دجال سے بچا لیا جائے گا، دجال کے فتنے سے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھیں، بالخصوص 10 آیتیں، وہ شروع کی آیتیں، آخر کی نہیں ہے، گرچہ کہ کچھ روایتوں میں آخر کی بھی 10 آیتیں آتی۔ تو ان آیتوں کو یاد کر لینا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، تو دجال کے فتنے سے آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وہ تو بڑا دجال ہے، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے بھی بہت سارے دجال ہیں، دھوکے باز، اسی طرح جھوٹ بولنے والے، مکار، فریبی۔ تو اس طرح کے دجل اور فتنوں سے بھی انسان محفوظ رہے گا اگر وہ سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کر لے اور پڑھا کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو کچھ بیان کیا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔